सादे साहब, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। मैम, ज़ाहिर ईद कुर्बा है और बहुत ये मजहबी फरीज़ा है, लाखों की तादाद में जानवर लोग खरीद के लेकर आते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि शहरियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मैं आगे चल के आपसे इस पर बात करूंगी, लेकिन मैडम इंतज़ामिया के बारे में ये बार बार सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं और ज़ाहिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस बार काम नहीं हो सका पिछली बारियों की तरह। थैंक यू वेरी मच सना। आपको, आपके व्यूअर्स को सबसे पहले तो ईद कुर्बान का तीसरा दिन मुबारक, और आपके तमाम व्यूअर्स को भी ईद की मुबारकबाद। देखिए, ये तो हर साल यही कहा जाता है जी। जब ईद कुर्बान आती है तो यही कहा जाता है कि जी हमने सिंध हुकूमत ने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने, मेयर कराची ने कोई काम नहीं किया, और शहर में जो है वो एक ताफुन की सूरत हाल है, ओझड़ियां आलाइशें नहीं उठाई गई, लेकिन हर दफा काम किया जाता है। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी आबादी है। इस दफा आपको पता है कि मेयर कराची ईद के पहले दिन, ईद के दूसरे दिन, और अभी मैं कुछ उनके पेज पर विजुअल देख रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने पोस्टिंग की है, वो तीनों दिन जो थे वो सड़कों पर मौजूद थे, ऑपरेशन को खुद मॉनिटर करते रहे हैं। और क्या नाम है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि सारे इलाके, किसी इलाके में शिकायत नहीं होगी, और क्या नाम है, लेकिन अब वही बात है कि हम करें क्या। वो वाला चश्मा ऑपोजिशन को कहाँ से ला के दें कि जो इस शहर में सफाई सुथराई का इंतजाम है। मेयर कराची के अलावा कमिश्नर कराची तीनों दिन एक्टिव रहे। उन्होंने देखे, जाहिर सी बात है, कोई कुछ जिम्मेदारी मेरी भी है एज सिटीजन। सफाई निस्फ ईमान है, हमें भी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। उन्होंने एक्शन लिया है, जिन लोगों ने आलाइश और कुर्बानियां रोड पे की और गंद वही रोड पे छोड़ दिया, उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन हुआ है, और होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर लोगों के ऊपर सख्ती या तंबी नहीं होगी, बिल्कुल होना चाहिए। बल्कि एक सेकंड सादिया, एक इसमें एक सवाल इजाफी है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप इसका इसी में जवाब दे दें, फिर बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। मैं शायद मुझे इस प्रोग्राम के बाद बहुत ज्यादा रिबटल आए, लेकिन मैं उसको लेने को कबूल करती हूँ। देखिए, आप लोग हैं लेजिस्लेटर, आप जब असेंबली में बैठते हैं तो आप कानून साजी करते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि जब वो बिल्डिंग्स बनाने की एनओसीज देती है तो बताती है कि जी ग्राउंड प्लस 3 बन सकता है कि नहीं बन सकता, या ग्राउंड प्लस 2 बनेगा या नहीं बनेगा, ये इस प्लॉट पे कितने मंजिला बिल्डिंग जो है बनेगी। मैं चाहती हूं कि एज एन गवर्नमेंट आप ये लेजिस्लेशन करें कानून के अंदर कि अगर आपने अपार्टमेंट्स बनाने हैं तो वहां पर जबिया खाना अलग से बनाया जाए। जिन इलाकों में जबीहा होने हैं, हजारों की तादाद में भी होने, तो कोई एक जगह मख्तस की जाए कि वहीं पर ही लोग आए और अपना जानवर का जबीहा का फरीजा अंजाम दे और वहां से आलाइशें उठा ली जाए। यानी सड़क के किनारे, गली के नुक्कड़ पर, किसी के दरवाजे के आगे, किसी की दुकान के आगे, जिसका जहां दिल चाह रहा है वो जबीहा कर रहा है। और जाहिर है फिर शहर ने तो इसी तरह ताफुन ज़दा होना है। सादिया की बात बिल्कुल बिल्कुल सही है कि कानून साजी सख्त होनी चाहिए। हम दुनिया की मिसालें देते हैं कि जी फला जगह ये मैकेनिज्म है, लेकिन वहाँ कानून है और उस कानून पे हुकूमतें इम्प्लीमेंट कराती हैं और लोगों पे फाइन और जुर्माना करती हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। जब कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, अब एक जो प्लॉट था 100 गज का, जिस पर एक घर बनना था, माजरत के साथ शहर में कमर्शलाइजेशन का अमल शुरू हुआ। अब वहां पर जो है वो 5 मंजिला इमारत बन गई, वहां 15 फ्लैट बन गए, तो जाहिर सी बात है कि वहां नीचे कुर्बानी के लिए तो जगह है नहीं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए अगर इस शहर में हम बेहतरी लाना चाहते हैं, अगर हम इस शहर की बेहतरी के लिए वो करना चाहते हैं, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि SBCA के जितने नए प्रोजेक्ट्स जिनकी वो मंजूरी है, उसमें जबीहा
تنہا خانے کی اجازت دے, کار پارکنگز کی جو ہے وہ پروویژن ایڈ کی جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ گلیوں میں گاڑیاں بھی کھڑی ہیں, وہیں آپ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پورا شہر لوگوں نے برباد کیا ہوا. میں سادیہ یہ بات تو دیکھیں, میں جس حد تک سندھ حکومت کے معاملات جو پازیٹیو ہوتے ہیں, میں ظاہر ہے آپ ایسا نہیں ہے کیونکہ مجھ پہ یہ بہت باتیں آتی ہیں, میں کامنٹس پڑھتی ہوں یوٹیوب پر, لوگ کہتے ہیں آپ پارٹی بن کے بات کرتی ہے, پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. جو بات سچ پر مبنی ہوتی ہے میں وہ کرتی ہوں. جہاں آپ کی کمی کوتاہی ہے, مرکزی شاہراہیں یعنی 4 شاہراہوں کو یا 3 بڑی یا 2 بڑی شاہراہوں کو آپ کلیئر کر بیٹھ جائیں, اور آپ یہ سوچیں کہ باقی شہر بھی ہو ہی جائے گا, یا جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کر ہی لیں گے کچھ نہ کچھ کر کے. بہرحال آپ کے پاس مسلز ہیں, بہرحال آپ حکومت ہے, میئر آپ کا ہے, بلدیاتی نظام آپ کے پاس اسٹرینتھن آپ کو کرتا ہے. پھر کیا مسئلہ ہے اس شہر میں کہ آپ تیسرے دن بیٹھ کر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یار شہر سے علائشیں نہیں اٹھی؟ بہت شرم آ رہی ہے سعدیہ. دیکھیں بالکل 4 سڑکوں کا نام کراچی نہیں ہے. کراچی جو ہے نا وہ بہت بڑا شہر ہے, پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, پاکستان کی سب سے بڑی آبادی ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% شہر کلیئر کیا گیا, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی, لیکن شہر کی وہ صورتحال بھی نہیں ہے جس کا نقشہ کھینچا جا رہا. دیکھیں اگر کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی 4 سڑکوں پہ کام کرتی ہے, تو بلدیہ کو جو ہے وہ ہاسپٹل دیا, چلیں جی وہ بلڈنگ مصطفیٰ کمال صاحب نے بنائی تھی کہتے ہیں نا, لیکن اس کو ہاسپٹل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر نے کنورٹ کیا. وہ جو ایک فٹ بال سٹیڈیم جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن میں ہی بن رہا ہے, تو 4 سڑکوں کا نام کراچی نہیں ہے مرتضیٰ وہاب کے لیے. وہ وفاقی حکومت نے اسٹیل ٹاؤن کا اور گلشن عدید کا پانی بند کر دیا, 1.5 سال تک وہاں پانی نہیں آتا رہا. ٹھیک ہے, پھر کراچی واٹر کارپوریشن نے ہی, جس کا افتتاح 3 دن عید سے 1 دن پہلے میئر کراچی نے جا کے کیا. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے شاہراہ فیصل یا شاہراہ قائدین یا شاہراہ نور جہاں کراچی نہیں ہے, ہمارے لیے پورا شہر کراچی ہے, اور پورے شہر میں وہ کام کر رہا ہے. لیکن دیکھیں نا وہی والی بات ہے, کیونکہ دیکھیں جماعت اسلامی کو تو تنقید برائے تنقید ہے. اس کے علاوہ آج تک کوئی ایک کام جو میں کہوں گی کہ جی کریڈٹ ہے کہ یہ جماعت اسلامی نے کر دیا, مطلب معذرت کے ساتھ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس پہ بھی تنقید ہی کر رہے تھے, اس کی بھی مخالفت ہی کر رہے تھے. تاریخ بڑا تاریخی جملہ کہہ دیتی آپ بعض دفعہ, لیکن مجھے یہ بتائے نا کہ آپ کو تو کسی کی بھی اپوزیشن پسند نہیں ہے, جماعت اسلامی پسند ہی نہیں ہے, مطلب آپ نے تو بہت لمبی تاریخ بتا دی. ایم کیو ایم والے بھی آپ کو بالکل نہیں اچھے لگتے تنقید کرتے ہوئے نا, آپ کو اپوزیشن نہیں, بالکل. دیکھیں تنقید کریں, لیکن تنقید برائے اصلاح کریں, جہاں اچھا کام ہو رہا ہے اس کو بھی ایڈمٹ کریں. یہ بات ہے. ایک سیکنڈ سعدیہ, دیکھیں ہم جس چیز کا میں بار بار کوشچن کر رہی ہوں نا, میرا شاید کنسرن الگ ہے, یا پھر میں بہت زیادہ ان ڈیپ ڈاؤن ہو کر سوچ رہی ہوں اس معاملے پر. لوگ اب یہ لپ سروس سے نا تنگ آ گئے ہیں, نہ کسی کو کسی کی شکل پسند آ رہی ہے, نہ نعرے پسند آ رہے ہیں, نہ پیپلز پارٹی, نہ ایم کیو ایم, نہ جماعت اسلامی کے منشور ان کو پتہ ہے. ان کا صرف ایک سمپل کوشچن ہوتا ہے مجھ سے بھی اور ہم سب سے, آپ لوگوں سے بھی, کہ یار یہ شہر میں یہ حالات ہیں کیوں؟ مطلب میں کل رات کو ایک ڈنر پہ تھی, پھر کل ظاہر آپ سب لوگ بھی ہوں گے, وہاں پر بھی بات ہو رہی ہے اس سب کی, کہ شہر سے کچرا نہ اٹھنا, علائشیں نہ اٹھانا, یا شہر کے اندر تعفن کا یہ ماحول ہونا, اس کی کوئی تو ذمہ داری لے گا نا. یا تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ایم ڈی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں, یا میئر کراچی اس کے ذمہ دار ہے. میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, بڑا عجیب سا سوال ہے. 18 سالوں کی حکمرانی کرنے والے سلطنت کے بادشاہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں, تو ہم سے سوال کرنا اور ہمارا اس کے اوپر اختلاف کرنا, اس کے اوپر بڑی حیرت انگیز بات ہے. بادشاہ سلامت, جان کے امان پاؤں تو میں آگے چلوں. آپ کو بادشاہ کے خطاب دے رہے ہیں سعدیہ صاحبہ, لیکن واقعیتاً آپ کو لگتا ہے کہ شہر کو ڈیلیور جس طرح ہونا چاہیے, ان ٹرو میننگ, وہ نہیں ہو پا رہا ہے؟ جب بادشاہ سلامت کوئی اور تھا اس شہر کا, ہم تو پہلی دفعہ میئر کراچی پیپلز پارٹی بنانے میں کامیاب ہوئی ہے نا. اس سے پہلے جو شہر کے بادشاہ سلامت رہے ہیں, دونوں جماعتیں رہی ہیں, بالکل.
مطلب اور وہ جو ہے ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ چیئرمینس کے پاس اختیارات نہیں ہیں. سوئی سدرن گیس سے کٹنگ کے پیسے لینے کا اختیار ہے نا جی ہے. سڑکیں کھدوانے کا اختیار ہے, سڑکیں بنانے کا اختیار نہیں, وہ میئر کرتے ہیں, وہ میئر کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں ہزار گلیاں جنا ٹاؤن کے اندر اس وقت جب میں بات کر رہی ہوں جنا ٹاؤن کا لیفٹ رائٹ سینٹر اپورڈ ڈاؤن ورڈ سارا کھدا ہوا ہے, برباد ہوا ہے جنا ٹاؤن. چیئرمین کون ہے؟ جماعت اسلامی کے. تو وہ جو جنید مکاتی صاحب, وہ سڑکیں کس کی ہیں مجھے نہیں پتا. پیور پہلے لگا دیا, پھر پیور اٹھا دیا, یہی کام چل رہا ہے. ٹھیکے چل رہے ہیں, ٹھیکے مل رہے ہیں. سنا میں آپ کے پروگرام میں یہ بات دعوے سے کہہ رہی ہوں کہ جماعت اسلامی پورے پاکستان میں تو ناکام ہے. کہیں الیکشن میں وہ آج تک, اب کافی سال ہو گئے, آخری دفعہ میرا خیال سے جب قاضی حسین احمد صاحب اس پارٹی کے ہوتے تھے تو 3 یا 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں ان کو مل جاتی تھی. اس شہر میں لوکل گورنمنٹ میں ان کو 8 یا 9 ٹاؤن ہے نا اس وقت جماعت اسلامی کے شہر میں. میں آپ کے پروگرام میں دعوے سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جب اگلا بلدیاتی الیکشن ہوگا نا تو یہ 100% کراچی سے ریجیکٹ ہو گئے. 100% ان کو کراچی ریجیکٹ کرے گا. اگر ایسا الیکشن ہوا جیسا پچھلا تھا تو یہی ہوگا. 1 منٹ, اس لیے ریجیکٹ ہوں گے کہ جو ان کے مطلب لوگ کہتے تھے نا, اب میں نہیں کہہ رہی, اس دفعہ جماعت اسلامی کا ووٹر کہہ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کرپشن میں چیئرمین, ٹاؤن چیئرمینز اور یو سی چیئرمینز انوالو ہیں. اللہ غنی, یہ دن بھی آنے تھے کہ پیپلز پارٹی بتا رہی ہے کہ آپ کرپٹ ہیں. اللہ 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 اللہ, یہ آپ سوچیے جو پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے میں نے.